السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہو دوستو؟ امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تا حیات آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جی بہت ہی زیادہ تاخیر ہو گئی ہے۔ آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 40 اصول جو آپ نے زندگی میں اپنائے اور عمل کر کے دکھائے، آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی۔ خیر، بہرحال آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں، اور صحیح بات دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، اور آگے لوگوں کے پاس بھی شیئر اگر کرتے ہیں، آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک فرد بھی ان باتوں پر عمل کرنے لگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک وہ شخص عمل کرتا رہے گا اور آگے دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتا رہے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خیر سبسکرائب کرنے میں تو بہت دقت پریشانی آتی ہے آپ لوگوں کو، چینل کو سبسکرائب تو نہیں کر پاتے جبکہ کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک نمونہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی امت محمدی آنے والے ہیں، تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے اور زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق ان کو مل جائے، تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلا تو آپ کا اصول یہ تھا، آپ بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھاتے تھے، نہ کچھ پیتے تھے، لیفٹ ہینڈ استعمال کھانے پینے میں نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، منہ سے کھانا نکال کر کے، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ سے کھانا نکال کر کے نہیں کھاتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ منہ بھر کے نہیں کھاتے تھے، چھوٹا چھوٹا نوالا رکھ کر کے اچھی طرح سے چبا کر کے کھاتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں کھانا نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، اندھیرے میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور 5 نمبر یہ ہے، کھانے پر اداس مت ہونا چاہیے۔ آپ کھانے پہ اداس نہیں ہوتے تھے، کھانا جیسا بھی نصیب ہوا ہے، سامنے جیسا موجود ہے، اس کو خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کر کے آپ کھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 6، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو نہیں سونگھنا چاہیے۔ کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہے، آپ نے سخت ممانعت کی ہے، اس کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ بہت سے سونگھ کے دیکھتے ہیں پہلے۔ اور کھانا یا کوئی پینے کی چیز، لیکوڈ چیز ہو یا کوئی کھانے کی چیز ہو، اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ اور 8واں نمبر یہ ہے کہ بدبودار گندے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ گندے بدبودار لوگوں سے پرہیز رکھتے تھے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بری باتیں نہیں سوچتے تھے، اچھی اچھی باتیں سوچتے تھے، اچھی اچھی باتوں کا من میں خیال رکھتے تھے۔ کیونکہ جیسے انسان سونے سے پہلے جیسے خیالات ہوتے ہیں، خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اور نمبر 10، آپ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بات نہیں کیا کرتے تھے، جیسے بہت سے بات کرتے کرتے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بات کرتے ہیں، آپ بات نہیں کرتے تھے۔ نمبر 11، آپ جوتا پہننے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اور نمبر 12، آپ دانتوں سے کوئی سخت چیز نہیں توڑا کرتے تھے۔
اور نمبر 13، آپ لکڑی کے کوئلے سے دانت نہیں مانجتے تھے، دانت صاف نہیں کرتے تھے۔ نمبر 14، آپ بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں نہیں تھوکتے تھے۔ اور نمبر 15، آپ بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے تھے، بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 16، آپ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے بدلتے تھے، کھڑے ہو کر کے اپنے کپڑے نہیں بدلتے تھے۔ نمبر 17، نماز کے درمیان آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے نہیں دیکھا کرتے تھے، یہ سخت منع ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے دوران بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نگاہیں اوپر اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ نمبر 18، آپ فجر، عصر اور مغرب کے بعد نہیں سویا کرتے تھے۔ آپ کو کتنے بھی نیند آتی ہو، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، آپ نماز فجر، عصر اور مغرب کے بعد نہیں سویا کرتے تھے۔ اور مسجد میں اذان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں بات نہیں کرتے تھے۔ نمبر 20، دوسروں کے عیب تلاشا نہیں کرتے تھے، دوسروں کے عیب نہیں تلاشنا چاہیے۔ نمبر 21، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے نہ بیان کرنا، آپ کی عادت تھی دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے نہ بیان کرنا۔ نمبر 22، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کو دشمن نہ بنانا، کوئی ایسی بات نہ کہنا جو دوست جو ہیں وہ دشمن بن جائے۔ سخت بات ہے، کوئی ناگوار لگے، دوسرے کو ٹھیس پہنچے، آپ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ نمبر 23، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالنا، کوئی شک شبہ دوستوں کے بارے میں نہیں پالا کرتے تھے آپ، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 24، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولنا، یہ آپ کی عادت شریف ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے آپ تو خیر جھوٹ سے بالکل پاک صاف تھے۔ نمبر 25، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنا، جو برا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نیکی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی یہی فرمایا ہے، بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا ہمارا کوئی دشمن ہے، اس سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پہ احسان کرو۔ نمبر 26، آپ اچھے کاموں میں دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، برے کام میں نہیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے آپ کا۔ نمبر 27، اپنی خامیوں میں غور کرنا اور توبہ کرنا، یعنی اپنے اندر تلاشنا کہ ہم سے کیا کمی ہو گئی، کیا خامی ہے، کیا برائی ہے، اس کو تلاشنا، غور کرنا اور اس کے اوپر اللہ سے توبہ استغفار کرنا۔ نمبر 28، اللہ نے جو دیا ہے اسی پر خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ بظاہر کم چیز ہو، دکھائی دے رہی ہو تو اس پہ خوش ہونا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 29، غربت میں صبر کرنا، اگر غربت ہے، اللہ نہ کرے کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تو اس میں صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا۔ نمبر 30، غرور مت کرنا، اپنے اوپر غرور، تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنے اوپر غرور اور تکبر اگر کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی، ان پہ وہ غور نہیں کر پاتا۔ نمبر 31، شیخی نہ بگاڑنا، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ اندازہ ہو جاتا ہے، جس کی تعریف کوئی نہیں کرتا وہ اپنے منہ سے ہی تعریفیں کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ ہاں بھائی کمیاں ہیں۔ انسان وہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے کوئی اس کی تعریفیں کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے حسن اخلاق صحیح ہوں گے، ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق صحیح ہوں گے، تبھی یہ معاملہ پیدا ہوگا کہ ہماری پیٹھ پیچھے لوگ
ہماری تعریفیں کریں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے۔ نمبر 32 آپ کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے فیصلے سے پہلے مشورہ کرنا۔ مشورہ خیر ہے، مشورہ سنت ہے، اسی لیے بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہے اس کا مشورہ کرنا۔ نمبر 33 آپ کی عادت تھی ٹھہر ٹھہر کر بولنا۔ جو زیادہ بولتے ہیں، پھٹافٹ زبان چلاتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، تو وہ سوچ نہیں پاتے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا نہیں بول رہا ہوں۔ اس میں صحیح بات بھی تو بولتے ہی ہیں، اس کے ساتھ غلط بات بھی، غلط الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بولا کرتے تھے۔ آپ کی ایک نمبر 34 مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرنا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ گیا تو کھلے دل سے اس کی خدمت کی جائے۔ آج کل تو خیر بہت برا حال ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ اس باتوں میں کہنا نہیں چاہیے لیکن بیچ میں خیال آ جاتا ہے۔ ہمارا بچپنا تھا، عقائد لوگوں کے ایسے ہی تھے، اب بھی خیر بہت خراب لوگوں کے عقائد ہیں۔ پہلے اتنا یقین تھا کہ اگر مکان کی چھت پر منڈیر پر کوا بول گیا صبح تو خواتین بھی سب یقین کر لیتے تھے کہ آج کوئی مہمان آئے گا۔ عقیدہ ایسا بنا رکھا ہے کہ جیسے ہی انسان کا گمان ہوتا ہے معاملے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے انسان کا سوچ ہوتی ہے، گمان ہوتا ہے، فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو مہمان آتا بھی تھا، بڑی خوشی کا ماحول رہتا تھا، سارے دن تیاری، بچوں کو نہلا رہی، دھولا رہی، اچھے کپڑے پہنا رہی، سرما وغیرہ کاجل لگانے کا اس کا دستور تھا، رواج تھا، پہلے شوق تھا، وہ لگایا کرتے تھے۔ تو بہرحال مہمان آنے پر پہلے خوش بہت ہوا کرتے تھے، اللہ نے روزی میں خیر برکت رکھی ہوئی تھی، ایک کماتا تھا 10-12 کھاتے تھے، اب 10-12 کما رہے ہیں پھر بھی گزارا نہیں ہو پاتا، نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی بھی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ آج اگر کوئی مہمان آ جائے دور سے دیکھتے ہی منہ بن جاتا ہے، ماتھے میں شکن پڑ جاتی ہے، 200-400 روپے تو ناشتے میں گئے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف ہیں بالکل۔ تو جیسے آپ سے عرض کیا، آپ جو ہے مہمانوں کا کھلے دل سے خدمت کیا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے۔ نمبر 35 گداگروں کا پہچاننا، جو غلط لوگ ہیں ان کو پہچاننا۔ نمبر 36 زیادہ نہ سونا، یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے، زیادہ سونا۔ عام طور سے اب دیکھا جا رہا ہے ساری رات جاگتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، گوگل پہ لگے ہوئے ہیں، اور صبح ہو گئی تو نمازیں جا رہی ہیں، سو رہے ہیں پڑے ہوئے۔ گھر میں خیر برکت کہاں ہوگی جب سورج طلوع ہو گیا ہے، نماز فجر قضا ہو گئی، اس کے بعد سو کے اٹھ رہے تو خیر برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے گھر میں۔ نمبر 37 آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اکیلے سفر نہ کرنا۔ کہیں بھی سفر پہ جا رہے آپ اکیلے کبھی سفر نہیں کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ سفر کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے آپ، تو ایڑیاں مار کر نہیں چلتے تھے، زمین پر ایڑی مار کر نہیں چلتے تھے۔ اور نمبر 39 آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور ایک اور طریقہ آپ کا یہ تھا نمبر 40 آخری طریقہ، روزانہ آپ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھو کہ جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، ساری خطائیں معاف، سب کچھ اللہ نے چھوٹ دی۔ حدیثیں بھی موجود کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ساری راتوں کو اس قدر عبادتیں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتے ہیں، تو جب آپ بخشے بخشائے ہیں تو اس قدر آپ دقت پر کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں دشواری برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے عائشہ
کیا میں اللہ کا شکر ادا بھی نہ کر سکوں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بن سکوں؟ سبحان اللہ۔ آج سب کچھ موجود، لیکن اس کے بعد امت محمدی ہم لوگ ایسے ناشکرے ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ذرا سی دقت پریشانی آ جائے اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں، زبان سے بہت الٹے سیدھے الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بے علمی اتنی پھیلی ہوئی ہے، ذرا سی دشواری پریشانی آ گئی تول سول بکنے لگتے ہیں۔ بہت سو کو سنا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ اللہ بس ساری دنیا میں ہی ملا تھا، مجھے استغفر اللہ نعوذ باللہ، مجھے ہی تکلیف دی تھی تو نے۔ یہ غور نہیں کرتے کہ میرے اوپر جو یہ مصیبت، جو پریشانی، جو بیماری، جو دشواری آ رہی ہے، اس کا کیا سبب ہے، کیا اسباب ہے؟ امت مسلمہ کے اندر جو ایمان والے ہیں الحمدللہ، جن کے عقائد، جن کی عبادات، جن کے معاملات، جن کے معاشرت، جن کے عقائد درست ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہر چیز پہ غور کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی کردار سے کسی دوسری مخلوق کو، چاہے انسان ہو یا پرندہ ہو، چرندہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بل اتفاق اگر کچھ غلطی خطا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے، دنیا میں ہی کچھ تھوڑی تکلیف، تھوڑی پریشانی دے کر ان کے گناہوں کی دھلائی کر دیتا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں دنیا میں پوری ڈھیل دے کر کے رکھی ہوئی ہے، پوری ڈھیل دیتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں کہ بہت لوگ ہیں کہ ساری برائیاں، ساری سب کچھ ہیں، لیکن بس پورے عیش و آرام میں ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے ان لوگوں کو۔ سکون قلب جو ہے وہ تقوی کے اندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارنے میں ہے۔ بہت لوگ مالدار ہیں، ہماری نگاہ میں بھی ہے، بوڑھاپا آ گیا دیکھتے ہوئے، کہ رات کو انجیکشن لگا کر یا نیند کی گولی ٹیبلیٹس لے کر کے جب سوتے ہیں تو یہ سکون قلب کب ملتا ہے؟ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان اچھے لوگوں سے تعلق رکھے، تعلق تو سب سے رکھنا پڑتا ہے، غلط لوگ ہیں ان سے بھی تعلق اسی سے رکھے کہ میں اپنا رنگ دوسرے پہ چڑھاؤں، میرے کچھ کہنے سننے سے یہ دوسرا شخص جو ہے وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کی طرف جانے والا بن جائے، اس سے کام ایسے ہوں جو وہ جنت میں جانے والے کام کرے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اپنے دوستوں کے دین پر جو ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک شخص یہ کہنا چاہیے کہ وہ دوست جس کی کس سے کر رہا ہے، وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جس سے وہ دوستی کر رہا ہے، دل سے جس سے جس کو دوست مان رہا ہے، یا جس کو دنیا میں دیکھیں جیسے بہت سے علماء سو ہیں، ان کو ہی ان کی شخصیت پرستی کر رہا ہے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے چل رہا ہے، تو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4833 ہے، جیسے دنیا میں جیسے لوگوں سے تعلق ہوگا، حشر بھی ایسو ہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، اور آخری سانس تک کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں سے دین کی تبلیغ کا کام لے، آمین ثم آمین۔ اللہ جس سے کو پسند کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے دین کا کام لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جن کے دل اللہ تبارک تعالیٰ نے سیاہ کر دیے، جن کے دلوں پہ مہر لگا دی، جن کو جو بالکل جہنمی جن کو قرار دے دیا، ان کے سامنے چاہے فرشتہ بھی سامنے اتر کے آ جائے اور وہ بالکل ایک ایسی چیز سامنے پیش کرے جو بالکل یہ دکھائی دے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، سب کچھ ہے، ساری دلیل اور ریفرنس کے ساتھ بات کرے، تو جو جہنمی ہیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھی دلوں پہ اگر کچھ سیاہی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر کے ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری بھی طبیعت زیادہ خراب چل رہی ہے، فی الحال جو رپورٹ میں آیا ہے چکن گنیا
آیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنا ہی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، آرام مجھے بہت ہے۔ دیسی یونانی دواؤں کے بارے میں الحمدللہ 50 سال سے زیادہ عمر کا تجربہ ہے میرا الحمدللہ۔ تو آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، میری ویڈیو کو ایصال ثواب سمجھ کر کے، خدمت خلق کا جذبہ لے کر کے، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ کے گروپ کے اندر آپ جتنے بھی لوگ ہیں تاکہ ان کے پاس پہنچ جائے۔ آپ کے واٹس ایپ پہ جتنے گروپ ہیں یا پرسنل میں نمبر ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ میری ویڈیو سبھی کے پاس شیئر کیا کریں۔ آپ کی کوشش، آپ کی جد و جہد سے ہو سکتا ہے کسی شخص کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے اور وہ اللہ کا پسندیدہ دین میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ آپ سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں اور خصوصی طور سے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔